السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وهذا بخلاف المودع اذا دل السارق على الوديعة فسرقها او دل المحرم غيره على سيد الحرم فقتله لأن وجوب الضمان على المودع باعتبار ترك الحفظ الواجب عليه لا بالدلالة وعلى المحرم باعتبار أن الدلالة محظور أحرامه بمنزلة مس الطيب ولبس المخيط فيضمن بارتكاب المحظور لا بالدلالة۔ ایک سوال اور اس کا جواب یہاں سے مصنف الرحمہ پیش فرماتے ہیں۔ ماقبل میں آپ نے جانا جب سبب اور علت دونوں جمع ہو جائیں تب ایسی صورت میں حکم علت کی جانب منسوب ہوگا نہ کہ سبب کی جانب۔ اس کی جانب منسوب ہوگا، علت کی جانب، سبب کی جانب منسوب نہیں ہوگا، علت کی جانب حکم منسوب ہوگا۔ معترض اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے جو قاعدہ بیان کیا ہے وہ آپ کا قاعدہ ٹوٹ رہا ہے جناب والا۔ یہاں پر جو ہم دو مسئلے پیش کرنے جا رہے ہیں ان دو مسئلوں سے پہلا مسئلہ یہ ہے، ہم کسی کے پاس مال رکھ دیں تو وہ مال ودیعت کہلاتا ہے اور جس کے پاس رکھا جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مودع۔ اور مال رکھنے والا مودع۔ تو مودع جس کے پاس مال رکھا گیا اس نے چور کو اس مال پر آگاہی دے دی، لہذا چور نے اس مال ودیعت کو چرا لیا۔ تو اب جناب والا مودع یہ سبب بنا نہیں بنا اس مال کے تلف ہونے کا، لیکن علت کیا ہے؟ چور کا چوری کرنا۔ ٹھیک، سبب و علت جب جمع ہو جائیں تو حکم کس کی جانب منسوب ہوتا ہے؟ تو اب یہاں پر ضامن جناب والا چور ہونا چاہیے نہ کہ مودع، حالانکہ اس مسئلے میں ضامن کون ہوگا؟ مودع ہوگا۔ ابھی تو آپ نے قاعدہ بیان کیا تھا ما قبل میں کہ حکم علت کی جانب منسوب ہوتا ہے، اور یہاں پر حکم جناب والا علت کی جانب منسوب نہیں ہو رہا ہے بلکہ مودع پر ضمان واجب ہو رہا ہے۔ تو اس سے لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ حکم جناب والا سبب کی جانب منسوب ہو رہا ہے۔ دوسرا صاحب مسئلہ، حالت احرام میں محرم نے حرم کے کسی شکار پر کسی کو مطلع کر دیا، آگاہی دے دی کہ فلاں جگہ شکار ہے، لہذا شکاری نے اس کو شکار کر لیا، قتل کر لیا۔ تب ایسی صورت میں جناب والا ضمان کس پر واجب ہوگا؟ محرم پر۔ محرم تو سبب ہے، شکاری پر واجب ہوگا، شکاری پر، کیونکہ شکاری کا فعل قتل وہ کیا ہے؟ علت ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جناب والا جو آپ نے قاعدہ پیش فرمایا اس قاعدے کی روشنی میں ضامن شکاری ہونا چاہیے، قتل کرنے والا ہونا چاہیے نہ کہ محرم، حالانکہ معاملہ یہ ہے اس مسئلے میں کہ محرم ضامن ہوگا۔ تو ان دو مسئلوں سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو قاعدہ پیش کیا ہے کہ سبب و علت کے اجتماع کے وقت حکم علت کی جانب منسوب ہوتا ہے، یہ آپ کا قاعدہ ٹوٹ جا رہا ہے جناب والا ان دو مسئلوں سے۔ اب اس قاعدے کو بچانے کے لیے آپ کیا توجیہ پیش کریں گے؟ تو فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ یہاں پر حکم سبب کی جانب منسوب نہیں ہو رہا ہے، حکم سبب کی جانب نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں پر جناب والا مودع جو ضامن ہو رہا ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ اس نے رہنمائی کری ہے چور کو، رہنمائی کرنے کی بنیاد پر
مودع ضامن نہیں ہو رہا ہے، بلکہ مودع جو ضامن ہو رہا ہے وہ اس حفاظت کو ترک کرنے کی بنیاد پر ضامن ہو رہا ہے جو مال ودیت کی بنیاد پر اس پر لازم و ضروری ہوئی تھی۔ کوئی اگر آپ کے پاس مال رکھ دے تو آپ پر اب اس مال کی حفاظت کرنا لازم و ضروری ہے۔ اب آپ نے چور کو اس مال پر آگاہ کر دیا تو اس حفاظت کو ترک کر دیا نہیں کر دیا؟ تو اس حفاظت کو ترک کرنے کی بنیاد پر مودع ضامن ہو رہا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ سبب ہے۔ کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ حفاظت کو ترک کرنے کی بنیاد پر جو شریعت کی جانب سے فعل ممنوع تھا، اس فعل ممنوع کی وجہ سے اس پر ضمان واجب ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جناب والا حالت احرام میں محرم کو حرم کے شکار پر رہنمائی دینا یہ بھی ممنوعات احرام میں سے ہے۔ جس طریقے سے خوشبو لگانا، جس طریقے سے سلا ہوا کپڑا پہننا یہ ممنوعات میں سے ہے، اسی طریقے سے شکار پر آگاہی دینا محرم کا یہ بھی ممنوعات میں سے ہے۔ اب محرم جو ضامن ہو رہا ہے وہ اس لیے نہیں کہ سبب ہے، وہ اس لیے ضامن ہو رہا ہے کہ اس نے ایک فعل ممنوع کا ارتکاب کیا، اور فعل ممنوع کے ارتکاب کی بنیاد پر اس پر ضمان واجب ہوگا۔ لہذا معترض کا یہ کہنا کہ یہاں پر حکم سبب کی جانب منسوب ہے، یہ بات اس کی درست نہ رہی، اس لیے کہ یہاں پر جناب والا مودع جو ضامن ہو رہا ہے وہ فعل ممنوع کے ارتکاب کی وجہ سے، اسی طریقے سے محرم جو ضامن ہو رہا زمان کا وہ بھی فعل ممنوع کے ارتکاب کی وجہ سے، نہ کہ سبب ہونے کی بنیاد پر۔ آپ کا اعتراض اس وقت درست ہوتا جبکہ سبب ہونے کی بنیاد پر وہ ضامن ہوتا۔ فرماتے ہیں وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُودَعِ مَا قبل میں جو قاعدہ بیان کیا ہے یہ جناب والا قاعدہ مودع کے برخلاف ہے۔ اذا دل السارق جبکہ مودع نے چور کو علی الودیۃ مال ودیت پر رہنمائی دے دی، فسرقها تو چور نے اس مال ودیت کو چرا لیا، او دل المحرم غیرہ یا جناب والا محرم نے اپنے علاوہ کو آگاہی دے دی علی صید الحرم حرم کے شکار پر، فقتلہ تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ لأن وجوب الزمان اس لیے کہ زمان کا واجب ہونا علی المودع مودع پر بے اعتبار ترک الحفظ اس حفاظت کو ترک کرنے کی وجہ سے ہے، الواجب علیہ جو حفاظت اس پر واجب تھی، لا بالدلالت نہ کہ رہنمائی کرنے کی وجہ سے، یا یہ کہہ لو نہ کہ سبب ہونے کی وجہ سے۔ وعلی المحرم اور محرم پر جو زمان واجب ہو رہا بے اعتباری اس اعتبار سے کہ ان الدلالت محظور احرامی ہی کے جناب والا قتال وہ شکار پر رہنمائی کرنا یہ معذورات حرام میں سے ہے۔ تو اب اس نے شکار پر جو آگاہی دی یا رہنمائی کی تو بمنزلت مسجد طیب تو وہ ایسے ہو گیا جیسے کہ خوشبو لگانا، ولبس المخیط اور سلے ہوئے کپڑے پہننا، تو جس طریقے سے خوشبو لگانا حالت احرام میں منع ہے اور جس طریقے سے سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے، اسی طریقے سے شکار پر رہنمائی دینا یہ بھی منع ہے، اور اس نے وہ کام کر لیا، لہذا اس فعل ممنوع کے ارتکاب کی وجہ سے وہ ضامن ہوگا۔ فیضمن بارتکاب المعذوری تو اب دونوں ہی مسئلوں میں جناب والا جو ضامن ہو رہا ہے، مودع جو ضامن ہو رہا ہے، محرم جو ضامن ہو رہا ہے، وہ کس وجہ سے؟ ممنوعات کے ارتکاب کی وجہ سے، لا بالدلالتی نہ کہ نفس رہنمائی کی وجہ سے، نفس رہنمائی کی وجہ سے نہیں۔ اچھا جناب والا معترض اب پھر ایک اعتراض کرتا ہے، چلو مودع جو ضامن ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے؟ فعل ممنوع کے ارتکاب کی وجہ سے، اسی طریقے سے جناب والا محرم جو ضامن ہو رہا وہ بھی فعل ممنوع کے ارتکاب کی وجہ سے، تو فعل ممنوع کے ارتکاب کی وجہ سے ضامن ہو رہا نہیں ہو رہا ہے۔ تو فعل ممنوع کا ارتکاب کیسے حاصل ہو رہا ہے جناب والا؟ رہنمائی سے۔ ارے رہنمائی کری یہی تو فعل ممنوع کا ارتکاب کرنا ہوا، رہنمائی کری یہ فعل ممنوع کا ارتکاب کرنا ہوا۔ تو اب معترض کہتا ہے کہ صرف رہنمائی کرنے سے ہی اس پر ضمان واجب ہو جانا چاہیے، ہاں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف رہنمائی کی وجہ سے اس پر ضمان واجب نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی رہنمائی کی وجہ سے کسی شکار کو شکار نہ کر لیا جائے۔ تو جب جناب والا رہنمائی کی وجہ سے وہ کیا ہو رہا؟ فعل ممنوع کا مرتکب ٹھہرا،
تو نفس رہنمائی کی وجہ سے ہی اس پر ضمان واجب ہو جانا چاہیے. تو اب انتظار کس بات کا ہے کہ صاحب اس رہنمائی کی بنیاد پر وہ اس جانور کو قتل بھی کر لے تب ضمان واجب ہو رہا ہے. حالانکہ اس رہنمائی سے جناب والا اگر شکاری شکار نہ کر سکا, کسی جانور کو قتل نہ کر سکا, تب ایسی صورت میں اس پر ضمان واجب نہیں ہوتا ہے. یہ کیا صورت حال ہے بھائی؟ جب نفس رہنمائی کسی معذور کے قبیل سے ٹھہری, ٹھیک اسی کی بنیاد پر اس پر ضمان واجب ہو رہا ہے, تو اب قتل کا انتظار کیوں ہے؟ تو اس کا جواب مصنف علیہ الرحمہ دیتے ہیں کہ یہاں پر قتل کا انتظار اس لیے ہے کہ نفس رہنمائی زمان کے لیے صرف کافی نہیں ہے, اس لیے کہ نفس رہنمائی ممنوع اس وقت ہوگی جب تک کہ جناب والا وہ اس رہنمائی کی بنیاد پر قتل نہ کر لے, کسی جانور کا شکار نہ کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب والا یہ نفس رہنمائی ممنوع اسی وقت ہوگی, اس لیے کہ ہو سکتا ہے رہنمائی کے بعد جس شکار کا شکار کرنا چاہ رہا تھا, ہو سکتا ہے وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے, یا جناب والا اس کا تیر یا جس چیز سے وہ شکار کر رہا ہے وہ خطا کر جائے, جس کی بنیاد پر وہ جانور کا شکار نہ کر پائے. تو دیکھو ایسی صورت میں یہ جنایت مرتفع ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ اس نے جو رہنمائی کی وہ کائی کے لیے کی تھی؟ کون سے ارتکاب کے لیے, کون سے گناہ کے لیے؟ ارے جانور کے شکار کرنے کے لیے. تو اب جانور کے شکار کے مرتفع ہونے کا احتمال بھی تو ہے, اس لیے ہو سکتا ہے وہ صاحب تیر خطا کر گیا, یا جس چیز سے شکار کر رہے تھے وہ چیز خطا کر گئی, یا جناب والا وہ جانور ہی کیا ہو گیا, نظروں سے دور ہو گیا. تو اب اسی جنایت کی بنیاد پر, یعنی کہ اس جانور کو شکار کرنے کی بنیاد پر ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ فعل ممنوع کا مرتکب ہو گیا, یا اس کی جو رہنمائی تھی وہ اس جانور کو قتل کرنے کے لیے تھی نہیں تھی. تو اب جب تک وہ جانور قتل نہیں ہو جائے گا تو یہ رہنمائی پوری نہیں ہوگی. تو رہنمائی کا پورا ہونا جناب والا یہ قتل پر موقوف ہے, اس شکار کے شکار کرنے پر موقوف ہے. اس لیے جناب والا جب تک کہ وہ شکار کا قتل نہیں ہو جائے گا اس وقت تک وہ ضامن نہیں ہوگا, اس وقت تک وہ ضامن نہیں ہوگا. کہتے الا ان الجنایت, مگر یہ کہ جنایت انما یتقرر بحقیقت القتل جزینی, یہ ثابت ہوگی کیسے؟ حقیقت قتل سے. واما قبلہ, رہا قتل کرنے سے پہلے, فلا حکم لہو, تو اب اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہوگا. کیوں؟ لجواز ارتفاع اثر الجنایت, اس بات کے جائز ہونے کی وجہ سے کہ جنایت کا اثر مرتفع ہو جائے گا. تو جنایت کے اثر کے مرتفع ہونے کا یہاں پر کیا احتمال ہے؟ تو اب یہ ایسے ہی ہوا جیسے کہ جناب والا میں نے کسی انسان کو زخمی کر دیا, زخمی ہونے کے بعد اس انسان کا زخم کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اب صحیح ہونے کی صورت میں جس انسان نے جس کو زخمی کیا ہے تو اس زخمی کرنے والے پر ضمان واجب نہیں ہوتا ہے, ضمان واجب نہیں ہوتا. اسی طریقے سے رہنمائی تو اگرچہ پائی گئی لیکن اس رہنمائی سے جب قتل ہی وجود میں نہیں آیا تو پھر یہ رہنمائی اس کی معذور کے قبیل سے کیسے ٹھہرے گی؟ یہ تو معذور کے قبیل سے اسی وقت ٹھہرے گی جبکہ اس رہنمائی سے قتل بھی وجود میں آ جائے. کہتے ہیں بمنزلۃ الانتبال فی باب الجراحہ, تو یہ جناب والا ایسا ہی ہے جیسے کہ زخم کا صحیح ہو جانا فی باب الجراحتی, کہاں؟ باب جراحت میں, یعنی کہ زخم کے باب میں. اگر کسی انسان نے کسی کو زخمی کر دیا تو یہ ضامن اس وقت تک ہوگا جب تک کہ وہ زخم صحیح نہ ہو, جب زخم صحیح ہو گیا تو اب ضامن نہیں ہوگا. ایسے ہی معاملہ یہاں پر ہے, جب قتل وجود میں آ جائے گا تب تو وہ ضامن ہوگا رہنمائی کرنے والا, جب قتل وجود میں نہیں آئے گا اس وقت تک وہ ضامن نہیں ہوگا. وقد يكون السبب بمعنى العلة فيضاف الحكم اليه, اب یہاں سے یہ بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی جناب والا سبب یہ علت کے معنی میں ہوتا ہے, سبب علت کے معنی میں ہوتا ہے, تو اب حکم کو جناب والا اسی سبب کی جانب منسوب کیا جائے گا. کیا پڑھا ابھی تم نے پیچھے؟ حکم کو علت کی جانب منسوب کیا جاتا ہے, لیکن یہاں پر جناب والا معاملہ ایسا ہے کہ سبب یہ علت کے معنی میں ہے. کیوں ہے علت کے معنی میں؟ اس لیے ہے علت کے معنی میں کہ اسی سبب کی وجہ سے علت کا وجود ہوا ہے, اسی سبب کی وجہ سے. تو اب گویا کہ علت کے لیے سبب کیا ہو گیا؟ خود علت ہو گیا. تو اب سبب علت العلت ٹھہرا یا نہیں ٹھہرا؟
اس لیے کہ سبب ایسا ہے جس نے علت کو وجود دیا، تو جو چیز کسی کو وجود بخشے وہ علت ہوتی ہے، لہذا سبب کیا ہو گیا؟ علت ہو گیا۔ کس کی؟ علت کی۔ تو اب یہ سبب کیا بن گیا؟ علت العلت۔ سبب کیا بن گیا؟ یہ علت العلت بن گیا۔ اس لیے جناب والا حکم اب اسی سبب یعنی کہ علت العلت کی جانب منسوب ہوگا۔ حکم کس کی جانب منسوب ہوگا؟ مثلا کسی انسان نے کسی جانور کو ہکا دیا، کسی جانور کو ہکا دیا، اب جانور جناب والا ہاکنے کی وجہ سے دوڑ پڑا، اس نے پتہ نہیں کتنوں کا سامان برباد کر دیا، کتنوں کو زخمی کر دیا۔ تو ایسی صورت میں سوال یہ ہے کہ ضامن کون ہوگا؟ ضامن کون ہوگا؟ اس لیے کہ جناب والا جو لوگ زخمی ہوئے یا جو مال تلف ہوا جانور کی وجہ سے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ ہکانے والا، لیکن علت کیا ہے؟ خود وہ جانور، خود جانور۔ لیکن جناب والا یہاں پر معاملہ ایسا ہے کہ جانور نے جو اپنے چلنے کی، جانور نے جو چلنا اختیار کیا، چلنے کی بنیاد پر جناب والا مال کا ہلاک ہونا لازم آیا یا جان کو زخمی کرنا لازم آیا، تو یہ پیدا کس سبب سے ہوا ہے؟ ارے ہکانے والے کے ہکانے کی وجہ سے، ہکانے والے کے۔ تو یہاں پر علت اگرچہ جانور کا خود اپنی حرکت کرنا ہے، علت جانور کا خود اپنی حرکت کرنا ہے، لیکن جناب والا یہ علت پیدا کیسے ہوئی ہے؟ یہ سبب سے پیدا ہوئی ہے، لہذا اب سبب کیا ہو گیا؟ اس علت کی علت بن گیا، اور جب سبب کیا ہو جناب والا؟ علت ہو تو حکم اسی علت کی جانب منسوب ہوتا ہے، لہذا اب ضامن بھینس نہیں ہوگی، جانور نہیں ہوگا، بلکہ ضامن کون ہوگا؟ ہکانے والا ضامن ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ جناب والا اس کے ہکانے کی بنیاد پر اب جانور کیا تھا؟ چلنے پر مجبور ہی تھا، سمجھ گیا؟ جب یہ کیل بھوگے پڑا جانور کے تو جانور اب بھاگے گا ہی۔ اب یہ بھاگنا جو پیدا ہوا ہے، بھاگنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ چیزیں ہلاک ہوئی ہیں، لیکن یہ بھاگنا جو پیدا ہوا ہے وہ ہکانے والے کے ہکانے کی وجہ سے۔ تو یہ علت جو ہے یہ سبب ہکانے سے پیدا ہوئی، اس لیے اس علت کے لیے جو سبب ہے وہ خود کیا بن گیا؟ علت بن گیا۔ تو اب حکم بھی اسی سبب یعنی کہ علت العلت کی جانب منسوب کیا جائے گا، کیونکہ جانور اب اپنے اس کے کیل کے گھسنے کے بعد یا اور سختی جھیلنے کے بعد اب وہ جناب والا چلنے پر ہی کیا مجبور ہے۔ اسی طریقے سے جب جناب والا قاضی صاحب کے سامنے گواہوں نے، عادل گواہوں نے گواہی دے دی، ٹھیک، تو گواہی کی وجہ سے اب قاضی صاحب پر فیصلہ کرنا کیا ہو گیا؟ واجب۔ فیصلہ کرنا واجب ہو گیا۔ عبد الواجد اور جناب والا ثقلین نے دونوں نے گواہی دی۔ یہ گواہ کیا تھے؟ عادل تھے کہ مجتبی رضا عثمانی نے میرے 1000 روپے لے لیے ہیں، ٹھیک۔ اب ان دو گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ سنا دیا گیا کہ مجتبی رضا عثمانی 1000 روپے دیں۔ انہوں نے صاحب 1000 روپے دے دیے، اس لیے کہ گواہوں کے گواہی کے بعد قاضی صاحب فیصلہ سنانے پر مجبور ہیں۔ جس طریقے سے جانور کو ہکایا جا رہا ہے تو وہ ہکانے کی بنیاد پر چلنے پر مجبور ہے، اسی طریقے سے قاضی صاحب بھی جناب والا گواہوں کی گواہی کے بعد اب شریعت کا حکم سنانے پر اور فیصلہ سنانے پر کیا ہے؟ مجبور ہیں۔ فیصلہ تو سنا دیا گیا، لیکن جناب والا اب ثقلین کو اور عبد الواجد کو خوف خدا پیدا ہوا۔ آج تو ہم نے 1000 روپے دنیا میں دلوا دیے جھوٹی گواہی دے کر، قیامت میں کہاں سے دیں گے جب جسم پر کچھ بھی نہیں ہوگا؟ خوف خدا پیدا ہوا دل میں۔ انہوں نے صاحب اپنی گواہی سے رجوع کر لیا کہ ہم نے جو گواہی دی تھی وہ جھوٹی دی تھی، ٹھیک۔ اب انہوں نے گواہی سے کیا کر لیا؟ رجوع کر لیا، لیکن 1000 روپے تو مجتبی رضا عثمانی کے چلے گئے۔ اب کیا ہوگا؟ اب ان کے 1000 روپے کے تلف کرنے کا سبب بنی تھی ان دونوں کی گواہی، اور علت تھا قاضی صاحب کا فیصلہ، علت تھا قاضی صاحب کا فیصلہ۔ تو اب ضامن قاضی صاحب کو ہونا چاہیے، لیکن ضامن قاضی صاحب نہیں ہوں گے، اس لیے نہیں ہوں گے کہ ضامن قاضی صاحب کا جو فیصلہ 1000 روپے ہلاک کرنے کا سبب بنا،
یا جو علت بنا قاضی صاحب کا فیصلہ، جو علت بنا 1000 روپے کا، وہ اس لیے بنا کہ قاضی صاحب تو گواہوں کی گواہی کی وجہ سے فیصلہ دینے پر مجبور تھے، یعنی کہ جناب والا جو قاضی صاحب کا فیصلہ علت بنا ہے، اس علت کو پیدا کس نے کیا ہے؟ گواہوں کی گواہی نے پیدا کیا ہے۔ لہذا یہ علت ایسی ہوئی جس کو سبب نے پیدا کیا ہے، تو سبب گویا کہ اس علت کی علت بن گئی، تو اب سبب کیا ٹھہرا؟ علت العلت، لہذا اب حکم کس کی جانب منسوب کیا جائے گا؟ سبب کی جانب۔ اب گواہوں پر 1000 روپے دینا لازم ہوں گے، گواہوں پر 1000 روپے دینا لازم ہوں گے۔ جس طریقے سے جانور کو ہکانے والے پر زمان واجب ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہکانے والے کے ہکانے کی وجہ سے جانور چلنے پر مجبور ہے، اب چلنے کی وجہ سے چیزیں ہلاک ہو رہی ہیں یا کچھ بھی ہو رہی ہے، اس سے وہ تو بے پرواہ ہے۔ اسی طریقے سے قاضی صاحب بھی گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ دینے پر مجبور ہیں، اگرچہ اب اس فیصلے کی وجہ سے جناب والا 1000 روپے مثلا کسی کے کیا ہوگا؟ تلف ہو گئے، لیکن یہ علت پیدا کس سے ہوئی؟ گواہوں کی گواہی سے، لہذا اب حکم جو پھیرا جائے گا وہ گواہوں کی طرف پھیرا جائے گا، یعنی کہ زمان جو واجب ہوگا وہ گواہوں پر واجب ہوگا۔ کہتے ہیں وقد یکون السبب بمعنی العلت، کبھی کبھی سبب علت کے معنی میں ہوتا، فیضاف الحکم الیہ، تو حکم اسی کی جانب منسوب کیا جائے گا۔ اس کی مثال فیما یثبت العلت، اس میں ہے کہ جو علت ثابت کرتی ہے بالسبب، سبب کی وجہ سے، جو علت ثابت ہو بالسبب، کائے سے سبب سے، فیکون السبب فی معنی العلت، تو سبب کیا ہوگا؟ علت کے معنی میں ہوگا، لأنہ، اس لیے کہ لما ثبت العلت، جب علت ثابت ہو گئی بالسبب، سبب سے، فیکون السبب فی معنی علت العلت، تو اب سبب جناب والا علت العلت کے معنی میں ہوگا، فیضاف الحکم الیہ، تو حکم کو اسی کی جانب منسوب کیا جائے گا۔ ولہذا اسی بنیاد پر قلنا، ہم نے کہا، اذا ساق دابۃ، جب کسی انسان نے کسی جانور کو ہکایا، فاتلف شیئا، تو اس نے کسی شے کو تلف کر دیا، زمن السائق، تو اب ایسی صورت میں ہکانے والا ضامن ہوگا۔ والشاہد اذا تلف بشہادتہ، اور گواہ جب اس کی گواہی کی بنیاد پر مال کیا ہو گیا؟ تلف ہو گیا، فظاہر بطلان ہوا، تو اب اس کا بطلان ظاہر ہوا، بالرجوع، رجوع کے ذریعے، زمینہ، تو اب جناب والا گواہ کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا۔ کیوں؟ لأن سیر الدابۃ، اس لیے کہ چوپائے کا چلنا، یضاف الی السوق، الی السوق، کائے کی جانب منسوب ہوگا؟ ہکانے کی جانب منسوب ہوگا۔ وقضاء القاضی، اور قاضی کا فیصلہ، یضاف منسوب ہوگا الی الشہادۃ، شہادت کی جانب، لما انہ لا یسعہ ترک القضاء، اس لیے کہ جناب والا گواہوں کی گواہی کے بعد قضاء کو یعنی فیصلے کو ترک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، بعد ظہور الحق، حق کے ظاہر ہونے کے بعد، بشہادت العدل، عادل گواہوں کی گواہی کی وجہ سے، عندہ، قاضی کے پاس۔ تو اب فیصلہ سنانا یہ چھوڑ ہی نہیں سکتا جب گواہوں کی گواہی موجود ہے۔ تو اب قاضی صاحب کیا ہو گئے؟ فسارا کل مجبور، تو قاضی صاحب بھی کیا ہو گئے؟ اب مجبور ہو گئے، فی منزلت ذالک البہیمۃ، جس طریقے سے جناب والا چوپایا، بفعل السائق، ہکانے والے کے ہکانے کی وجہ سے چلنے پر مجبور ہو گیا، اسی طریقے سے گواہوں کی گواہی کی وجہ سے قاضی صاحب فیصلہ سنانے پر مجبور ہو گئے، لہذا قاضی صاحب کو فیصلہ سنانے کی جانب حکم منسوب نہیں کیا جائے گا زمان کا، بلکہ گواہوں کی گواہی کی جانب منسوب کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔